صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وبارك وسلم اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक किस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना इमामुल आशिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार आशिकों के इमाम, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے 2 بیٹے حسن و حسین علیہم السلام۔ اسی طرح ایک مقام پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت پائی، اور پھر فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اسے منکر نکیر جنت کی بشارت دیں گے۔ آج ہم ایسے نوری وجودوں کا تذکرہ پاک کریں گے جن کی محبت اہل ایمان پر لازم ہے، اور اہل ایمان کے لیے ایمان کی بنیادی شرط ہے ان ہستیوں سے جن کی شان میں آیت تطہیر بھی نازل ہوئی، اور یہ شجرہائے ہدایت ہیں جن کی نشو و نما آب تطہیر سے ہوئی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور 3 شہزادے اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ آج وہ جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، وہ شجرہائے نور اور وہ سلسلۃ النور کی 2 نوری کرنیں جو ہیں آج ہم ان کا تذکرہ پاک کریں گے۔ میری مراد سیدنا قاسم علیہ السلام، قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دونوں شہزادے جو تھے وہ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ ناظرین اکرام، جب سیدنا قاسم کا انتقال ہوا تو سیدہ ختیجہ الکبریٰ بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ سیدنا قاسم کو یاد کر کے بہت آزردہ تھیں اور اشکبار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختیجہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، قاسم نے تو ابھی پورا دودھ بھی نہیں پیا تھا، اس کا وصال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے فرمایا، ختیجہ، قاسم کو جنت کی حوریں اس وقت دودھ پلا رہی ہیں، اور اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں دکھاؤں کہ قاسم کو جنت میں حوریں دودھ پلا رہی ہیں۔ جو سیدہ ختیجہ نے جواب دیا، ناظرین کرام، آپ کے اس میزبان کے لیے ہمیشہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ واقعہ بیان کرنا، میرے اوپر تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سیدہ پاک نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرما دیا تو مجھے یقین آ گیا، اس لیے کہ ہم نے کون سا رب کو دیکھا تھا، آپ نے کہا کہ اللہ ہے، ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، بن دیکھے ایمان لے آئے۔ جب ہم نے اس بات پہ یقین کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون صادق ہے؟ آپ نے فرما دیا کہ قاسم کو جنت کی حوریں دودھ پلا رہی ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اطمینان ہو گیا۔ دوسرے شہزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حضور کو کتنی محبت تھی، حضور ان کو گود اٹھایا کرتے تھے، اور یہ بنو نجار کے خاندان میں ان کی پرورش ہوئی، عاشقوں کا خاندان تھا۔ وہاں دودھ پلانے کے لیے ایک جو صاحبہ تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، ام بردہ بنت منذر، یہ بنو نجار سے تعلق تھی، وہی جو بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گائی تھی جنہوں نے آپ کی آمد مدینہ منورہ کے وقت۔ تو ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے، اٹھاتے تھے، اور خوشی کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ کو ایک دفعہ دکھایا اور جا کے کہا، عائشہ یہ دیکھو، یہ تو بالکل میری طرح نہیں، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، یہ بالکل میری شکل پہ لگتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت بچپن میں آپ کا بھی وصال پاک ہو گیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بہت اشکبار تھے، ان کا جنازہ خود پڑھایا، ان کے تدفین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں کھڑے تھے، کس صحابی نے آپ کو اشکبار دیکھا اور کیا کہا۔ لیکن ایک بات میں آج خاص اس حوالے سے آپ نے ناظرین کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وفات کے وقت سورج گرہن ہو گیا تھا۔ اس دن صحابہ نے آپس میں باتیں کرنی شروع کی کہ آسمان بھی آج جو ہے
وہ اس سے غمگین ہے اور اس لیے یہ سورج گرہن ہوا ہے۔ اس پہ لین پول نے کمال کی بات لکھی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ مفت کا کریڈٹ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، کہ صحابہ ہی کہہ رہے تھے نا، آپ تو اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے تھے کہ سورج گرہن جو ہے وہ اللہ کے محبوب کے بیٹے کا وصال ہوا ہے، شہزادے کا، اسے سورج گرہن لگا۔ لیکن نہیں، کہتا ہے یہ ہے عظمت کردار کہ وہ تشریف لائے اور مسجد نبوی میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ انسان کی موت کا کوئی تعلق سورج گرہن سے نہیں ہے۔ کہا یہ بات جو ہے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے ان کے محلے بنو نجار کے، اور جا کے ان کو گود اٹھاتے، سونگتے، پیار کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی ڈاکٹر جامی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان دونوں۔ غازی صاحب، یہ جو نسب کی فضیلت ہے اس کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا جی نسب کی اتنی جو فضیلت آپ بیان کرتے ہیں تو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ لو کان للرحمن والد فانا اول العابدین۔ سبحان اللہ۔ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ وہ لا شریک ہے، تو اس نے آگے اولاد نہیں بنائی، تو صرف اولاد ہونا اتنی فوقیت کا اور اتنی اہمیت کا باعث ہے، تو آپ نے یہ آیت سے نسبی فضیلت ثابت کر کے دکھائی سبحان کہ آگے اولاد کے لیے کوئی صفات نہیں بیان ہو رہی، صرف اولاد ہونا، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفات کمالیہ ہیں ان صفات کمالیہ کا جو اصل عکس ہے ظاہراً اور باطناً وہ اولاد ہی کا حق ہے۔ ٹھیک۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد سے قیامت تک آنے والے سادات سے جو فیوزات، جو رحمتیں اور برکتیں پھوٹی تھیں، تو وہی تسلسل ہے بقائے نسل کا، فیض کا اور برکت کا۔ ٹھیک۔ اس قاعدے کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ظاہری اور باطنی صفات کی جامعیت اولاد میں آنی تھی، تو اس کے پہلے مظہر آپ کے صاحبزادگان تھے۔ ٹھیک۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جب تھے تو آپ ان کے ساتھ جس انداز سے لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے، وہ چونکہ زمانہ اظہار نبوت سے پہلے تشریف لائے تھے اور غالباً اظہار نبوت سے پہلے ہی ان کا وصال ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہ کنیت جو ہے ابو القاسم وہ ریزرو کر دی، وہ ریزرو کر دی، کوئی نہیں کہلوا سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ امت میں بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام اور میری کنیت کوئی اپنے لیے جمع نہ کرے، اللہ، یعنی کوئی محمد ابو القاسم محمد کٹھا کر کے اپنا نام نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ آپ کا امتیاز یہ تھا۔ بھی محبت ہے، یہ محبت بھی، سیدنا قاسم سے محبت کی محبت کی ایک علامت، جہت یہ بھی ہے۔ ایک جہت یہ بھی ہے۔
دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم ان کے حوالے سے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کی طرف سے اشارہ دے کر گئے اور آپ کو ابو ابراہیم کے نام سے پکارا۔ اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ سبحان تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے خود بیان بھی فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک خوبصورت فرزند آیا ہے اور اس کا نام ہمیں عرش سے عطا کیا گیا ہے۔ اچھا جی، ان کی والدہ علامہ صاحب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھے سیدنا ابراہیم، اور سیدنا قاسم تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد امجاد کا تذکرہ کرنا بذات خود بہت بڑی سعادت ہے، صحیح، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور مکین گنبد خضرا خوش ہوتے ہیں یقیناً ان کی اولاد آقا کریم پاک کا صلی اللہ تذکرہ تعالی وسلم ادب و احترام سے جن کی خصوصی شفقت ہماتاً حضرت قاسم کو اور اپنی تمام اولاد کو حاصل رہی، اس ضمن میں ہم بھی کچھ نہ کچھ اپنے نیکیوں کے ذخیرہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو غازی صاحب، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ حضرت قاسم کی اگر کیفیت کو دیکھیں تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی من حیث الوجوہ فضیلت ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کنواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ ٹھیک، تو اس کے ہم کمپیریزن کریں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، تو ان کی فوقیت یہ نظر آتی ہے کہ حضور کنوارے ان کے حصے میں آئے۔ واہ، سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے ان کے حصے میں آئے، صحیح۔ اور پھر پہلی اولاد جو ہے وہ حضرت قاسم، اور جو کہا جاتا ہے کہ پہلی اولاد جو ہے وہ والدین کی جوانی، ان کی جرت اور ان کی تمام صلاحیتوں کا نچوڑ ہوا کرتی ہے، تو وہ ساری کی ساری صلاحیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں حضرت قاسم میں کس طرح تھی؟ وہ اس انداز میں تھیں کہ حضرت قاسم کا وصال ہو چکا اظہار نبوت سے بھی پہلے، ٹھیک، اور اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا پھر اپنی طبعی عمر میں آئی، پھر ان کی شادی ہوئی، آگے حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، اور پھر امام حسن اپنی جوانی میں پہنچے، انہوں نے شادی کی تو اپنے بیٹے کا نام اپنے ماموں حضرت قاسم کے نام پہ رکھ رہے ہیں۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے وصال کے سال ہر سال بعد بھی گھر میں ان کے تذکرے کیے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس یاد کو قائم رکھنے کے لیے اپنے فرزند ارجمند کا نام حضرت قاسم تجویز فرمایا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جو نام رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا سیدہ زینب کا، تو وہ اپنی بیٹی زینب کی وجہ سے رکھا نا، بالکل اس کی یاد کی وجہ سے۔ اور اسی طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے، ابھی ڈسکشن ہوئی، میں تھوڑی سی اس میں تخصیص ایک لطیف نقطے کی صورت میں ہے، یہ تاریخ ابن عساکر کے اندر جلد نمبر 3 میں موجود ہے کہ حضرت امام محمد بن حنفیہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کیا تھا کہ حضور اب آپ نے منع کیا کہ میری کنیت اور میرے نام کو جمع نہ کریں، تو اس وقت حضرت مولا علی نے عرض کیا حضور آپ کے بعد اگر اللہ مجھے فرزند دے تو کیا میں اس کا نام اور اس کی کنیت رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، علی تمہارا ایک بیٹا آئے گا، اس کا نام تم میرے نام پہ اور اس کی کنیت میرے نام پہ رکھ دینا۔ تو امام محمد بن حنفیہ ان کی کنیت ابو القاسم ہے اور ان کا نام محمد ہے، تو یہ تخصیصاً اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ حضرت قاسم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ہیں، ان کے تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتب میں ان کے چرچے فرما دیے تھے، اس لیے شرف المصطفیٰ کے اندر امام الخرقوشی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان کیا، دیگر محدثین نے، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہونے لگی تو اس وقت غیب سے یہ آوازیں آنے لگی، ابشروا ان ابا القاسم ان یخرج الیکم، دنیا والو تمہیں مبارک ہو کہ ابو القاسم اب دنیا میں تشریف آوری فرما رہے ہیں، یعنی خود حضور کی ولادت ہو رہی ہے اور ابو القاسم کو نیت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اچھا، ان کا مزار پاک بھی آپ دیکھیں نا، جنت المالا میں آپ گئے ہوں گے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہی ان کا مزار پاک بھی ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو ہے وہ حالانکہ سال ہر سال بعد وصال ہوا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ بیٹے کے ساتھ جگہ انہوں نے پہلے، اور سیدنا عبداللہ جو ہیں ان کی بھی قبر مبارک چھوٹی سی، اور جب میں گیا تھا پہلے 91-92 میں تو اس پہ اوپر ایک پودا بھی تھا خوبصورت،
بڑا سبز سیدنا عبداللہ کی قبر پاک پہ جی، یہ نشان کے طور پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا نا. حضرت ابراہیم اپنے فرزند ارجمند کے وصال پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لگایا اور اس قبر انور کے اوپر آپ نے کئی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھوائے, ایک بڑا پتھر اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر کافی سارے آپ نے یہ بطور نشان رکھوائے تھے. یہ جو لوح مزار ہے یہ اسی سے بالکل لیا گیا ہے. یہ بھی پتھر ہی ہے کہ نشان کے طور پہ نام لکھا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرزند کی ہم جو بات عرض کر رہے ہیں, اس بارے میں اگر میں یہ عرض کر دوں, وہی جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے وقت شہادت امام حسین علیہ السلام نے ان کی گھبراہٹ دے کر جو ان کو تسلی و تشفی دی تھی کہ امام حسن بوقت وصال ایک ظاہری تقاضے کے مطابق کچھ گھبراہٹ ہوئی, تو حضرت امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں بھائی جان آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کے نانا جان اور نانی جان خود آقا کریم علیہ السلام اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ موجود ہیں. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وہاں آپ کے ابا جان اور امی جان موجود ہیں. اور پھر نام لے کے فرمایا کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کے ماموں حضرت قاسم موجود ہیں, آپ کی خالہ حضرت سیدہ زینب موجود ہیں. اب غازی صاحب میں جو اس بات پہ غور کرنا چاہتا ہوں اور سامعین کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت قاسم کا وصال تو ہو چکا 2 سال کی عمر میں, اور حضرت امام حسن پاک کی جو شہادت ہو رہی ہے وہ اس کے سال بعد جا کے, تو اب 2 سال کا بچہ وہاں پہ کیسا ہوگا؟ تو یہ معاملہ جو ہے وہ سرکار کا وہ فرمان جو ابھی آپ نے انٹرو میں پیش کیا وہ واضح کرتا ہے کہ وہ مدت رضاعت جو ہے وہ ان کی جنت میں مکمل کروائی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے مدارج جو دنیا میں تھے اللہ ان کو جنت میں طے کروا رہا ہے. وہ وہی 33 برس کی عمر میں ہوں گے. اس کی تائید میں ایک اور بھی میں روایت عرض کروں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب عرض کیا حضور مجھے یہ تو بتائیں کہ میرے بچے جو انتقال کر گئے وہ کہاں پر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہے. عرض کی حضور بلا عمل, بغیر عمل کے بغیر مشقت کے جنت میں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ تیرے بیٹے جوان ہوتے تو کون کون سی نیکیاں کرتے یہ جنت میں جانے کے. جی کون کون سی نیکیاں وہ جنت میں کہتے ہیں جی. سالتی جو ہیں ان کی عمر 33 برس ہوگی خواتین و حضرات کی. تو اگر وہ جنت کی حوریں ان کو دودھ پلا رہی ہیں تو پھر یہ بڑے ہو گئے تو وہ تو 33 برس کے ہیں. اور الحمدللہ میرا ایمان کہتا ہے وہ خود بھی سن رہے ہوں گے میرا پروگرام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ, حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بڑے نہیں ہوئے حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے حکمت تھی. جی حکمت یہ تھی ان کے وصال ختم نبوت رکاوٹ تھی. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. مردوں کے باپ ہونے کا انکار کیا. ایک تو حضرت زید والے واقعے کا بھی اس میں آ گیا, اور دوسرا حضور کے اپنی اولاد کی وفات کی طرف بھی اشارہ. آگے جو اللہ نے اس کی وجہ بیان کی فرمایا ولاکن رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ رسول اللہ ہونا جوان بیٹوں کے باپ ہونے کے لیے ممانعت نہیں تھی کہ اللہ کے کئی رسول ایسے ہوئے کہ ان کے بیٹے جوان ہوئے, لیکن جو حضور کی خاتم النبیین صفت ہے یہ اس درجہ رکاوٹ ہے کہ حضور کے بیٹے جوان ہو جائیں اور نبی نہ ہوں اللہ کو بھی گوارا نہیں. اور خاتم النبیین حضور کی جو صفت ہے اس کا تقاضا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. حضور کے بعد نبوت سیدنا ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یہ نبی ہوتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے پاس اگر نبوت ہوتی, اگر ہوتا, نبوت ہے ہی نہیں, لا نبی بعد. اب وہ بات جو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے شروع میں بیان کی, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو رسول اللہ نے فرمایا میں اس کی عبادت کرتا. گویا اللہ نے جواب دے دیا اے مصطفیٰ کریم اگر آپ خاتم النبیین نہ ہوتے تو آپ کا بیٹا جوان کر کے میں اسے بھی نبی بناتا, لیکن چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں لہذا آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا اور بچپن میں وصال فرما گئے. اب بچپن میں جو بچے فوت ہوتے ہیں, میں نے بہت اس پر مجھے ایک پر لطف بات آئی اور آپ کی اس گفتگو سے آغاز سے میرے اندر اور کیفیت زیادہ ہو گئی کہ ان کو حضور نے دعامیس الجنہ کہا جو بچپن میں بچے فوت ہوتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں. اور ان کے لیے جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو ایک دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطن, اے اللہ ان کو ہمارے آگے جا کر ہمارا اہتمام کرنے والا بنا, اجرن و ظہرن واجعلہ لنا شافعا و مشفعا,
یہ عام مسلمانوں کے بچوں کی فضیلت ہے، عام بچوں کی، کہ جو فوت ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے اہتمام کرتا ہے، ان کا اجر، ان کا ذخر بنتا ہے، ان کی شفاعت کرنے والا بنتا ہے۔ مگر حضور کی یہ صاحبزادگان جب کل قیامت کو آئیں گے، باقی بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کر رہے ہوں گے، اور رسول اللہ کے بیٹے دیکھیں گے کہ ان کے بابا کی حکومت ہے قیامت کے دن۔ رسول اللہ کے بیٹے دیکھیں گے کہ ساری کائنات کی شفاعت تو ان کے بابا کر رہے ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری فرد تک سارے حضور کے قدموں پر جمع ہوں گے اور حضور سے درخواست کر رہے ہوں گے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی وصال پاک پر، دونوں بچوں کے وصال پر حضور غمگین ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غمگین ہونا انسانی اور بشری تقاضا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی پریشانی۔ وہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ اونچی اونچی رونے لگ گئے تھے، بہت اونچی، تو آپ نے منع فرمایا۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ ایک اور صحابی تھے، غالب عبد الرحمن بن عوف ہے یا حضرت انس سے، مجھے اب ذہن میں نہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی رو رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ حضور علیہ السلام یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے دل میں رکھی ہے، میں واقعی ان کے محبت میں رو رہا ہوں۔ اب دوسری بات دیکھیں غازی صاحب قبلہ، جب بچے فوت ہوتے ہیں کسی عام، یہاں ایک بات اور، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو میں اس میں ایک اضافہ یہ کرتا ہوں کہ کسی نبی نے 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی نے اپنی امت سے بھی اتنا پیار نہیں کیتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ واہ واہ جی۔ اور میں اس بات پر ایک پھر سوچا کہ عام انسان جو فوت ہوتے ہیں، عام فوت ہونے والا بچہ، جو معصوم بچہ فوت ہوتا ہے، اسے جنت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اچھا، جی ہاں، یہ حدیث پاک ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام کو ایک صحابی نے آ کے اپنا خواب سنایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اتنے لمبے قد والا شخص خواب میں دیکھا کہ آسمان تک ان کا سر جا رہا تھا، میں پہچانا نہیں۔ حضور نے بعد میں اس کی تعبیر کی، فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں اور جنت میں ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے پاس، جد الانبیاء، اچھا میں نے کہا یہ نہیں، حضرت ابراہیم جو جد الانبیاء ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اب میں نے جو بات میرے ذہن میں آئی، اور علماء یہاں بیٹھے ہیں اور سوچنے والی ہے کہ عام بچہ جو اپنے ماں باپ سے جدا ہوا، اس کو تو اس سے بہتر ماں باپ مل گئے، ٹھیک، سیدنا ابراہیم اور سیدہ حاجرہ، سیدہ سارہ، ان کے پاس چلا گیا۔ رسول اللہ کے بیٹوں کے لیے تو ان سے بہتر ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے بچے، پھر جس گھروں میں حضور کے بیٹے تھے، حضور کا تو اپنا گھر جنت تھا۔ واہ، عام بچہ جو جاتا ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے اس سے بہتر جگہ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے تو پہلے ہی جنت چھوڑ کے گئے تھے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کا گھر حضور کی موجودگی کی وجہ سے جنت ہے۔ اور حضور کے قبر انور کو جو فضیلت عرش سے بھی زیادہ علماء نے لکھا، اس کی بنیاد یہی ہے کہ رسول اللہ کا اپنی موجود ہونا قبر انور میں۔ تو میرا ایک وجدان کہتا ہے کہ جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ظاہری حیات طیبہ تھی، یقیناً جنت میں بچوں کو وہیں رکھا ہوگا، لیکن وجدان کہتا ہے کہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بچوں کو انہی کے پاس لایا گیا ہوگا کہ ان کے لیے اس سے بہتر جگہ کائنات میں کہیں ہے ہی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
اچھا آپ بات مکمل کریں، آپ فرما رہے ہیں۔ میں اس بارے میں آنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام کی جو نسبت ہے، اسی ضمن میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہند بن ابی حالہ، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیدہ خدیجہ کے ہاں ربیب کی حیثیت سے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ ہی کی جگہ پہ سمجھا کرتے تھے، بلکہ اس کا پرچار بھی کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے انا اکرم الناس ابن و اخن و اختن، لوگوں سن لو، میری تمام لوگوں میں سے بڑھ کے عزت کا ایک سبب یہ ہے کہ میرے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ حضور کے ربیب تھے، تو کہنے لگے میرے باپ حضور ہیں، اور پھر میری جو بہن ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور میرے بھائی حضرت قاسم ہیں، اس وجہ سے میری فضیلت ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ان کا نام لے لے کر جو ہے وہ عزتیں کس طرح لوگوں کے سامنے، اور اکرم الناس، عزت کا حقدار ہونا ثابت کیا جاتا ہے۔ اچھا ناصر صاحب، ام سیف جو تھی ان کے پاس بھی رضاعت کے لیے سیدنا ابراہیم کو کچھ دیر کے لیے بھیجا گیا، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر جا کے ملتے تھے، میرا خیال ہے یہ اعزاز بخشنے کے لیے بالکل ایسے ہی۔ یہ میں آپ کی اجازت سے اوور لیپنگ نہ ہو، یہ الاصابہ کے اندر ابن حجر اسقلانی نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلے جو تھی ام سیف تھی، نہیں، پہلے جو تھی ام بردہ تھی، ان کو آپ نے تفویض کیا تھا، وہ دودھ پلاتی رہی، اور اس کے بعد ام سیف جو ہے ان کو دیا گیا تھا۔ ہاں جی، ابو سیف کے ترجمے کے تحت آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ دونوں کو یہ دیا گیا، تو آپ کی بات کی تائید ہے، یعنی وہ بنو نجار سے تھی اور یہ دوسرے خاندان تھے، ام سیف جو ہے انہوں نے بھی۔ اچھا ان کے گھر جب گئے تو کہتے ہیں کہ حضرت انس ہمیشہ ساتھ جاتے تھے۔ بالکل، وہ خادم کیا خوش بخت ہے، کیا خوش بختی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جی حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے اسوہ کاملہ بنایا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ اسوہ حسنہ دیکھیں غیر صاحب قبلہ کس طرح بنایا، جن کی اولاد ہے ان کے لیے بھی رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے۔ حضور کی کئی ازواج کی اولاد نہیں ہوئی، ان کے گھروں میں جب جاتے تھے تو بیویاں جیسے پریشان ہوتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا بھی ہے، وہ حضور سے پوچھتی تھیں یا رسول اللہ میری پھر کنیت کیا ہوگی، میرے بچے کیوں نہیں۔ یہاں بھی حضور کی سیرت، جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی حضور سیرت، جن کی صرف بیٹیاں ہیں ان کے لیے بھی حضور سیرت، یعنی آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر انسان کے لیے سیرت اور اسوہ حسنہ ہے کہ بچے فوت ہو جائیں تو کیا کرنا ہے، وہ رسول اللہ کو دیکھے۔ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیغمبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ادھر ہی جانا ہے ہر ایک کو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اتنا کامل، مکمل اور اکمل بنایا کہ کوئی شخص کسی کو کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے پاس ہمارے آقا جو ہیں زندگی کے ہر میدان میں، غمی میں، خوشی میں، راحت میں۔ سید سلیمان ندوی کو جو ٹیگور نے کہا تھا نا تاریخی فکرہ، دونوں جہاز کا سفر بحری جہاز کا کر رہے تھے، تو سید سلیمان ندوی نے کہا کہ آپ نے وہ جو تحریک ایک شروع کی تھی وہ تو بڑی زبردست تھی اور بڑی کامیاب آپ کی تحریک تھی، ایک تمام مذاہب کا ملا کے جو آپ نے شروع کی تھی، برمو سماج کی تحریک اس کا نام تھا، سارے مذاہب کے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تھیں، اخلاق، ان کے مطابق وہ اکٹھے کیے تھے۔ اس نے آپ بھری ٹیگور نے، اور ایسے کر کے اس نے آپ بھر کے کہا سید صاحب اصل معاملہ یہ ہے، تحریک تو ہماری بڑی زبردست تھی، تعلیمات بھی بڑی لاجواب تھی، لیکن ان کے پیچھے کوئی شخصی سیرت، شخصی اسوہ نہیں تھا۔ تم بڑے خوش بخت ہو، تمہارے پاس قرآن ہے اور اس کے پیچھے شخصی سیرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، چلتا پھرتا قرآن ہے رسول اللہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین اور حسن و حسین سلام اللہ علیہما، ان کی ایک بار فضیلت بیان کرتے ہوئے امام طبرانی نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آقا دو جہاں نے سوال کیا لوگوں سے، لوگوں بتاؤ الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، لوگوں میں تمہیں نانا اور نانی کے اعتبار سے فضیلت والا یعنی خیر الناس نہ بتا دوں، الا اخبرکم بخیر الناس عمن و عمہ، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو نانا نانی، ماموں
اور حضور کے چچا ان کے حساب سے اور خالہ اور ماموں کے اعتبار سے بہترین فرد نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ حسن و حسین ہیں، ان کے سارے رشتوں کا ذکر کیا کریں۔ فرمایا جدہما رسول اللہ، ان کے نانا اللہ کے رسول، و جدتہما خدیجۃ بنت خویلد، اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد، و امہما فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ، و ابوہما علی بن ابی طالب، اور ان کے والد علی بن ابی طالب، و عمہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، و عمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب، اور فرمایا و خالہما قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ، و خالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ۔ یعنی حضور علیہ السلام نے جب امام حسین حسن و حسین کی فضیلت بیان کی تو اس میں ان کے رشتے میں ماموں کا ذکر کیا، اور پھر آقا نے بعد میں ایک ایک کا نام لے کر کہا ان کے نانا نانی جنت میں، ان کی پھپھی، ان کا چچا جنت میں، اور ان کے ماموں قاسم جنت میں۔ اور یقیناً جب ان کی دنیا کی یہ رضاعت والے معاملات مکمل ہوئے اور کل قیامت کو اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے، اللہ ہمیں ان کی دیدار کروائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی اسی لیے یہ پروگرام کرتے ہیں جی۔ کوئی شک غازی صاحب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو جامعیت دی تھی، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے جامعیت، کاملیت، اکملیت، احسنیت، اجملیت، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کی اعلیٰ کیفیتوں سے گزارنے کا بعد حریم ناز میں قدرت الہی لے گئی، آپ کمال پر جائیں تو آپ اس انتہا تک جاتے ہیں۔ وہ تو سچائی رب نے پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ٹھیک، سادہ بات ہے لیکن کمال کی بات کرتی ہے۔ اور پھر جب آپ نزول پر آئیں تو امت کی ہدایت کے لیے کہ آنسو بھی آ رہے ہیں، ایک کیف بھی محسوس ہوتا ہے، وہ زور سے اونچی آواز سے رونا نہیں، اس میں جزا فضا نہیں، اس میں وہ جو ایک دائرہ متعین ہے اس سے نکلی ہوئی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ وہ جی عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مشہور کہ انہوں نے کہا اگر میں جاتا وہاں تو میں کبھی واپس نہ آتا، تو علامہ اقبال نے اس پہ بڑا اعلیٰ تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا یہی تو شان نبوت ہے کہ عروج میں جائیں، وہاں جا کے بھی امت کو نہ بھولیں، امت کی اصلاح کے لیے واپس تشریف ہے، تربیت ہے امت کے لیے واپس۔ اس کے اندر غازی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم کے وصال پر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ایک فریضے کی ادائیگی کی انتہا ہے۔ آپ انتہائی غم کی کیفیت میں ہیں، فرزند ارجمند کا وصال ہوا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ اس وقت حضرت انس بن مالک، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما یہ تمام موجود ہیں، اور حضور کے رونے پہ جب انہوں نے بات کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹا نہیں ہے، جھڑکا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی غم زدہ ہے، کیونکہ لمحزونون آپ نے خود فرمایا، لیکن انہوں نے ایک سوال کیا، لیکن فریضہ نبوت کی ادائیگی جو اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے احکامات دیے وہ امت تک پہنچائیں،
آپ نے اس عالم میں بھی اس کی وضاحت فرمائی. صبر دیکھیں اور حوصلہ دیکھیں کہ اس وقت یہ نہیں کہا اچھا بعد میں بات کریں گے, فوری طور پر آپ نے سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ رونا جو ہے, یہ دل کا رونا, یہ اللہ کی رحمت سے ہے. وہ بڑا تفصیلی بیان فرمایا. اور ایک موقع ایسا آیا جب حضرت ابراہیم کی تدفین ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے, قل یا بنیہ اللہ ربی والاسلام دینی ورسول اللہ ابی. جیسے یہ آپ نے جملے بولے کہ بیٹا تم یہ کہنا اللہ میرا رب ہے, اسلام میرا دین ہے, اور رسول اللہ میرے باپ ہے. باپ کا رشتہ, حضور کی قرابت قبر میں بھی یہ بتائی جا رہی ہے. اور جب اس جملے پہ پہنچے تو صحابہ یک لخت رونا شروع ہو گئے, اچھا, دھاڑے مار مار کے. اور سب سے اونچی رونے کی آواز اسامہ بن زید کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی, سب سے اونچی. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جو روایت پڑھی اس میں حضرت وہ الگ روایت ہے. یہ جہاں پہ میں بات کر رہا ہوں یہ الوداعی جملے ہیں آپ کے, اچھا ٹھیک ہے, قبر انور سے جدا ہونے کے. تو اس وقت یہ اتنا روئے کہ قبرستان جو ہے وہ پورے کا پورا گونجنے لگ گیا. آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے یہاں پر بات عرض کی, حضور ہم رو رہے ہیں اس لیے کہ یہ تو ابھی بچے تھے جو ابھی تحریری احکامات جن کے اوپر ثابت ہی نہیں ہوتے تھے, اور آپ ان کو یہ تلقین فرما رہے ہیں. اور پھر کہا کہ حضور ہم تو اس عمر میں ہے جہاں حساب کتاب بنتا ہے, اور پھر جب ہم دنیا سے جائیں گے تو آپ جیسا تو ہمیں کوئی قبر کے اوپر آ کر وصیت کرنے والا بھی نہیں ہوگا, کوئی کسی قسم کا قول جو ہمیں ثابت قدمی دے, کسی کی بات ہمیں وہ تسکین ہی نہیں دے گی. اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا, اس کو تصور کر کے رو رہے ہیں. تو وہاں پر فوری طور پر اللہ نے نام ابراہیم تھا تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 نازل فرما دی, یثبت اللہ الذین آمنوا, جو جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان والے گھبرائیں نہ, یہ دنیا میں جس چیز کا پرچار کرتے اسی قول کے ساتھ ہم ان کو قبروں میں بھی مضبوط فرما دیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی و تشفی کا اہتمام کیا. اور حضرت ابراہیم کے وصال کے ساتھ بہت سے مسائل جو ہے جدید جو سمجھے جاتے ہیں جبکہ وہ ہیں وہاں سے ریلیٹڈ اور امت کے اندر رائج اور فروغ پذیر ہیں, وہ ان کو سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی تدفین مبارکہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پہلے جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا, اس سے پہلے چھڑکاؤ نہیں کیا جاتا تھا عام طور پر, یہ ہوا. پھر دوسرے نمبر پر اس میں یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, امام بہقی بیان کرتے ہیں کہ جب جدا ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو سلام بلایا, اور سلام بلا کے حساب یدہی, حسا کہتے ہیں یوں ہاتھ کو کرنا, سلام بلا کے جس طرح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اے جی انج ہاتھ لاندے تو اسی شرک ہو گیا. تو یہ عمل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ارجمند کے ساتھ فرمایا, اور اپنا ہاتھ مبارک پھیرا ان کے اوپر, اور ہاتھ پھیر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الوداعی سلام. ہاتھ مبارک جب ان کو لحد میں اتارنے لگے, نہیں جی تدفین مکمل ہو گئی, قبر انور پہ مٹی ڈال دی گئی, وہاں سے جدا ہونے لگے, قبر مبارک پہ ہاتھ پھیرا. ہاں جی, اچھا, یہ امام بہقی نے بیان کیا ہے. تو یہ آج جو مزارات کے اوپر مس کیا جاتا ہے حصول برکت کے لیے, تو یہ صدقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, سرکار کے فرزند ارجمند. یہ تو بہت بڑا مسئلہ آپ نے بتایا. اور اسی طرح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کہتے ہیں ہمیں وصیت فرمائی تھی کہ قبطیوں کا جب معاملہ ہے تو تم نے ہمیشہ خیر کرنی ہے, اس لیے کہ ایک قبطی حضرت اسماعیل تھے کہ ان کی ماں قبطیہ تھی حضرت ہاجرہ, اور یہ میرا بیٹا ابراہیم ہے اس کی ماں بھی قبطیہ ہے حضرت ماریہ. ان کی وجہ سے بڑے رہابی ہو گئے تھے. جی جی, وہ یہی واقعہ ہے نا. جی اسی طرح بالکل, وہ جو گرفتار ہو کے آئے تھے, جی آپ نے رہا فرمایا, نسبت کی وجہ سے سب کو بغیر لیے ہوئے, یہ بعد کا دور ہے. جی یہ اپنا ان کے ساتھ ہی ہے منسلک ہے, چونکہ 10 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ فرمایا تھا, قیدی ہو کر آ چکے تھے کئی لوگ. اچھا, اس میں یہ دیکھیے کہ ایک اور ہے جو آدمی خوشخبری سنائے. آج کل یہ ہے کہ تیرے منہ میں گھی شکر, اتنا کہہ کے کچھ نہیں کرتے, وہ جسے آ کے خبر سنائی تھی. جی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلمہ تھی دایا ان کی, تو انہوں نے اپنے خامد ابو رافع کو بھیجا حضور کی خدمت میں کہ بتاؤ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. تو وہ جب آ کے انہوں نے بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں ان کو ایک غلام عطا فرمایا. اور وہ جو پہلی ام بردہ تھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی خدمت کرنے پر, دودھ پلانے پر 9 سے زیادہ کھجوروں کے بھرے درخت عطا فرما دیے تھے. 9 سے زیادہ, اور مستقل دے دیے. کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت آ گیا. ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا یہ عمل ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو شخص کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم و برحمتک استغیثو کا ورد کرتا رہے وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے. شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا 11 مرتبہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے
اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم